نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شان نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے۔ تو یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے حق تعالی شانوں نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو حق تعالی شان نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔
لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیا گیا۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اتنا وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئیں، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت والے کام میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ یعنی جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، اور امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں یہ محنت کیسی قربانیوں کے ساتھ ہو رہی تھی، کیسے کیسے مجاہدوں کے ساتھ ہو رہی تھی، تو اس مجاہد قربانی کے ساتھ امت جو ہے وہ کام کرنے والی بن جائے۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کلمے کی آواز سب نے لگائی۔ تو اس مبارک محنت میں، نبیوں والی محنت میں، سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائیں، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ، یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا،
غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیسی پیاری مثال اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، یعنی ساری مخلوقات حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولے جائیں، تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی یہ دلوں کی زینت بن جائے۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کے بول ایک ایک کے دروازے پر جا کر بولے کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے
اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا ہمیں دکھایا جا رہا ہے، حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ پاک کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا اس بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے۔ غیب کی خبروں پر یقین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ انسانوں کی نظر کچھ اور بتائے گی اور غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی، تو کس پر یقین کریں گے بھائی؟ مشاہدے تجربے کا یقین یا غیب کی خبروں پر یقین؟ غیب کی خبروں پر یقین۔ غیب کی خبروں کا اپنا مزاج ہے، مشاہدے تجربے کا اپنا مزاج ہے، دو یقینوں کی ٹکر ہے، غیب کی خبروں پر یقین اور مشاہدے تجربے پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے، اس کے حکم سے، اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ کسان زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ ان کی نظر بتا رہی ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ زمین بھی مخلوق، بیج بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، محنت کرنے والے بھی مخلوق۔ حقیقت کیا ہے کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، یہ مخلوق اس کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ مشاہدہ تجربہ ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے، اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، حق تعالی شان قرآن حکیم میں غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں۔ انسانوں کی نظر یہ بتاتی ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا غیبی نظام، ایک ہے اللہ کا ظاہری نظام اور ایک ہے اللہ رب العزت کا غیبی نظام۔ یہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العزت کا تصرف ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔
لیکن اللہ جل شان ایسی قدرت والے ہیں، وہ اپنا حکم دکھائیں گے نہیں کہ اس پر ایمان لاؤ. ذرے ذرے میں ان کا حکم، ان کا ارادہ چل رہا ہے، لیکن وہ دکھائیں گے نہیں، سنائیں گے، سمجھائیں گے، دکھائیں گے نہیں. ایمان بالغیب. غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ کسی درخت کا کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا. یہ درخت کے پتے اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ حکم آئے گا تو گریں گے. انسانوں کا مشاہدہ تجربہ کیا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور یہ سوکھے ہوئے پتے گرتے رہتے ہیں. اللہ کا غیبی نظام کہ اس میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے. یہ پتے اپنے گرنے میں کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. اسرافیل علیہ السلام وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں جناب؟ سور لے کر کھڑے ہوئے. تو کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کا انتظار ہے؟ اللہ کے حکم کا انتظار ہے. ہزاروں لاکھوں سال کھڑے رہے. مالک کا حکم آئے گا تو سور پھونک دیں گے. کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ایک ذات ہے. جن سے کرایا جا رہا ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. مشاہدے تجربے والوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے پانی سے پیاس بجھتی ہے. اور غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے؟ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے. وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس دور فرما دیں، اور کسی کی پیاس دور کرنا نہ چاہیں وہ سمندر کے سمندر بھی پی لے گا، اس کی پیاس دور نہیں ہوگی. پیاس کس کے حکم سے دور ہوتی ہے؟ جسم میں پیاس ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، بس انسانوں کی نظر بتاتی ہے بس اب پانی پینے کی دیر ہے اور پیاس دور ہو جائے گی. اور پانی میں جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، پیاس کے بجھانے کا جو حکم آ رہا ہے، وہ حکم نظر نہیں آتا. اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ہم جب ایمانیات پڑھتے ہیں تو اللہ کے کتنے احکامات پر ایمان لاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا کہتے ہیں کہ ایمانیات میں وہ قبیل تو جمیع احکام ہے کہ یا الہی ہم آپ کے سارے احکامات پر ایمان لائیں، چاہے شریعت کے احکامات ہوں یا تکوینی احکامات ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری کائنات آپ کے حکم کی غلام ہے. اس کائنات سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہیں گے، یہ آپ کے حکم سے، آپ کے ارادے سے ہوگا. سب سے زیادہ مشکل وہ کون سا غلط یقین ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے نکلنا. باقی تو مخلوق کا یقین آسان ہے، لیکن انسان اپنی ذات کا یقین، انسان کا یہ یقین دل میں اتر جائے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ، اور تیرے ہی کرنے سے ہوگا، میرے کرنے سے نہیں ہوگا. سب سے زیادہ مشکل ہے کہ انسان کے اپنی ذات کا یقین دل سے نکل جائے، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ یہ بے جان مورتی کی طرح سے نہیں ہے کہ ادھر دھکا دیں تو ادھر گر جائے گی، ادھر دھکا دیں ادھر گر جائے گی. یہ انسان ایسی مخلوق نہیں ہے. اس کو اللہ رب العزت نے کچھ اختیار دیا ہے.
لیکن اس کے اختیار کا کیا درجہ ہے؟ یہ سمجھتے ہیں جو مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو بس میرے اختیار سے ہو رہا ہے۔ اور غیب کی خبر کیا ہے؟ غیب کی خبر یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے اختیار پر اللہ کا اختیار ہے، اور وجود جو بنتا ہے وہ اس کے اختیار سے نہیں بنتا، وجود اللہ کے اختیار سے بنتا ہے۔ اس کا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ بس جو مجھے اختیار دیا ہے وہ میرے اختیار سے ہو رہا ہے۔ ہم نے یہاں آنے کا ارادہ کیا، دیکھو ہم یہاں آ گئے۔ جب ہم نے یہاں آنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے بھی ارادہ کر لیا تو ہم یہاں پر آ گئے۔ ہم ارادہ کرتے اور اللہ جل شانہ یہاں آنے کے لیے ارادہ نہ کرتے تو ہم آ سکتے تھے؟ تو کس کے ارادے سے آئے ہیں؟ اللہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ انسان کے ارادے کا نام طلب وجود، اللہ کے ارادے کا نام وجود۔ انسان کسی وجود کو طلب کر سکتا ہے، اس وجود کے لیے کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کا وجود نہیں بنا سکتا۔ تو جب یہ وجود ہی نہیں بنا سکتا تو کس کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اور مشاہدہ تجربہ کیا ہے جناب؟ کہ انسانوں کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ان سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا راج ہے۔ کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان تدبیر کر سکتا ہے، تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھتا ہے تدبیر بھی میں کرتا ہوں، تخلیق بھی میں کرتا ہوں۔ خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ چیزوں کے خالق بھی اللہ ہے، حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں، خوف میں سے امن پیدا کر دیں اور امن میں سے خوف پیدا کر دیں، تمنگری میں سے فقر پیدا کر دیں اور فقر میں سے تمنگری پیدا کر دیں، عزت کے نقشوں میں ذلت دے دیں اور ذلت کے نقشوں میں عزت دے دیں۔ چیزیں بھی اللہ پاک کی قدرت سے بنتی ہیں اور حالات بھی اللہ ہی بناتے ہیں۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی پہچان۔ ایک ہے مشاہدہ تجربہ اور ایک ہے غیب کی خبریں۔ جب غیب کی خبر سنائی جاتی ہے تو مشاہدے تجربے والے مشاہدے تجربے پر چوٹ پڑتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو مشاہدہ تجربہ ہے نا اس میں انسانی نسبت ہے، اور جو غیب کی خبریں ہیں اس میں اللہ کی نسبت ہے۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اللہ رب العزت کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔
ہر صفت لامحدود خزانہ ہے. صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے. صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے. ہر صفت ان کی لامحدود ہے. اللہ رب العزت کی ذات بصیر ذات ہے. وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ پاک دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ کیسے دیکھنے والے ہیں کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا. ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی. وہ ایسے دیکھنے والے ہیں. ایک ہے ہمارا دیکھنا، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق. ہم تو نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا، اور اوپر دیکھیں تو نیچے نظر نہیں آتا. دائیں دیکھیں تو بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھیں تو ہمیں دائیں نظر نہیں آتا. ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق. اور وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا. ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. وہ ایسے دیکھنے والے ہیں. اللہ کی ذات سمیع ذات ہے. اللہ کا سننا، اللہ اکبر، اللہ پاک سننے میں بہت بڑے ہیں. ایک ہے ہمارا سننا، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق. اب یہ مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا بھائی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک ایک آدمی کر کے بات کرو. سب کے سب اگر بولو گے تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہمارا حال ہے. اللہ جل شانہ کیسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں. سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی چاہتیں اللہ سے مانگیں تو اللہ جل شانہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن رہے ہیں. ایسے سننے والے ہیں. اللہ کا سننا، اللہ اکبر، اللہ پاک سننے میں بہت بڑے ہیں. اور سب کی چاہتوں کو پورا کر دیں تو ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر جو سوئی کو نکالے اس میں جو کچھ تری پانی کی تری آ گئی تو سمندر میں تو اتنی کمی آئی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے. اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے. تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو دل تسلیم کر لے. یہ یقین دل میں اتر جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. یہ یقین دلوں کی زینت بن جائے. انسان کو اپنا محتاج ہونا نظر آنے لگے کہ میں کس قدر محتاج ہوں. یہ تو اللہ پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ تم ہمارے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے. اس سے زیادہ اور وہ کیا ہمیں سمجھائیں کس قدر اللہ پاک نے حق تعالی شان نے رہنمائی فرمائی کہ ہمارے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے. کون سی آیت ہے بھائی؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اب بتائیے کس قدر اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ ایک اکیلی ذات کو پہچانو کہ جس کی ذات سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ ایک اکیلے اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اسی کو پہچانو. تو اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے تو اس کی دعوت دیں گے جی انشاءاللہ. تو ایک بار دعوت دیں گے یا بار بار دعوت دیں گے؟
اور اکیلے اکیلے دعوت دیں گے یا اوروں کو بھی تیار کریں گے؟ اوروں کو بھی تیار کریں گے. ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے گن گائیں گے کہ وہی سب کچھ ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. اس کی دعوت دی جائے اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عطا فرمائے. اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. دنیا کی چیزیں، مال، سونا چاندی جمع کر کے اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ آپ ہمارے سونے کے انبار کو تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے، ہماری ڈگری تو دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈگری کتنی بڑی ہے، ہمارا عہدہ تو دیکھیں کہ ہمارا عہدہ کتنا بڑا ہے. تو آپ ہمارے عہدے کو دیکھ کر ہمیں کامیاب کر دیں. تو اللہ پاک کامیاب کر دیں. جی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. تو اس یقین کو، مادی اسباب کے یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے گول مول دعوت نہ دیں. کوئی ان مادی نقشوں میں لپیٹ کر، کلمے کو لپیٹ کر دعوت نہ دیں. کھری دعوت دے بالکل. دعوت وہ دیں جو دعوت اللہ کو پسند آ جائے. ہم تو کہتے بھی سننے والے کو دعوت پسند آئے وہ بات کرو جو سننے والے کو پسند آ جائے. گول مول بات نہیں کریں، واضح اس بات کی دعوت دیں کہ مال سے، مال والوں سے اور ملک سے، ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. ڈگری سے اور ڈگری والوں سے. ایک ہے ڈگری سے کامیابی کا یقین، اور ایک ہے جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان سے کامیابی کا یقین. تو ڈگری کا یقین بھی دل سے نکل جائے اور ڈگری والوں کا یقین بھی دل سے نکل جائے. تو اس کی دعوت دی جائے گی کہ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر بناتے ہیں. اس کی دعوت دی جائے اور رو رو کے دعائیں مانگی جائیں کہ یا الہی نوکے زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دیں. جب دل میں اتر جائے گا نا کہ کامیابی کا ذریعہ حضور والے اعمال ہیں، تو پھر جب یقین دل میں اتر جائے گا تو پھر یقین والوں کی کیا شان ہے. پھر یقین والوں کی زندگی وہ کیسا نمونہ ہے. یقین والوں کی زندگی کا نمونہ کیسا ہے اور مادی اسباب سے کامیابی کے یقین والوں کا نمونہ کیسا ہے. دونوں نمونے کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اعمال پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مادی اسباب کو جمع کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. کہ بس مادی اسباب آ جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، اور اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھیں گے. تو غیب کی خبر بتا رہی ہے اعمال میں کامیابی. انسانوں کا مشاہدہ تجربہ بتا رہا ہے مادی اسباب میں کامیابی. یہ مشاہدہ تجربہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے، اور غیب کی خبر اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے. غیب کی خبر بتا رہی ہے اعمال میں کامیابی. تو ایک صاحب
وہ اعمال کے یقین والے تھے. یہ یقین ان کے دل میں اترا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. یہ یقین ان کے دل میں اترا ہوا تھا. ان کو وزارت کی کرسی مل گئی، ان کو وزارت کی کرسی مل گئی. ایمان والے تھے، وہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ جی یہ امتحان آ گیا اللہ کی طرف سے، مجھے وزارت مل گئی، تو آپ وزارت میں اللہ کے احکام، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے مجھے سکھا دیں تاکہ میں اللہ کے حکموں کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کروں. تو آپ مجھے وزارت کے مسائل سکھا دیں. علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے. انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے وزارت میں بھر لیے. تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ رب العزت ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ گے. کامیاب کریں گے. تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ نبی کے عمل کی وجہ سے. تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ غلط یقین کی بات ہے. زندگی اللہ بناتے ہیں، حضور والے اعمال پر بناتے ہیں. اعمال بھر لیں، تجارت میں عمل بھر لیں، زمینداری میں عمل بھر لیں، مزدوری میں عمل بھرا ہوا ہو. ایک مزدور کی مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا، تو وہ جب شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کیوں نہیں؟ سارے مزدوروں کے معاف کر دیں گے. کس کے گناہ معاف کریں گے؟ جس کی مزدوری میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے. سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں. اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، مادی اسباب پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں. کھول کھول کے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن حکیم میں سمجھایا ہے کہ دیکھو جن کے پاس یقین نہیں تھا، ہمارے احکامات پر یقین نہیں تھا، ہماری ذات پر یقین نہیں تھا، اور ان کے پاس بڑے بڑے نقشے تھے، ہم نے ان کو قیامت تک کے لیے ان کو ناکامی کی مثال بنایا. اور جن کا یقین صحیح تھا، جن کے اعمال صحیح تھے، اللہ نے ہم ان کو کامیابی کی مثال بنایا. نمرود کے پاس کیا چیز تھی جناب؟ سلطنت تھی. سب جانتے ہیں کہ نمرود کے پاس سلطنت تو تھی، لیکن سلطنت میں اللہ کے احکامات، وقت کے نبی کے طریقے نہیں تھے. اللہ نے قیامت تک کے لیے نمرود کو ناکامی کی مثال بنایا. ناکامی کی مثال بنایا. سلیمان علیہ السلام ان کے پاس بھی سلطنت تھی. ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے. جو اللہ نے طریقہ سکھایا تھا حکموں کو پورا کرنے کا، وہ اللہ کے حکم، اللہ کے احکامات پر چلنے والے تھے. قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی کی مثال بنایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب آپ تجارت نہ کریں، زمینداری نہ کریں، لیکن صرف تجارت کر کے یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، صرف وزارت کی کرسی حاصل کر لیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. قوم شعیب، ان کے پاس بڑی بڑی تجارتیں تھیں. قیامت تک کے لیے قوم شعیب کے تاجروں کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا. تو ان کے پاس تجارت تو تھی، لیکن اس تجارت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی کے طریقے نہیں تھے. قیامت تک کے لیے اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تاجر تھے. چاروں خلفاء ہمارے تاجر تھے. ان کی تجارت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے، نبی کے طریقے بھرے ہوئے تھے. قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو کامیابی کی مثال بنایا. کھول کھول کے سمجھایا گیا ہے کہ صرف مادی اسباب جمع کر کے دکھاؤ گے تو اس پر ہم تمہاری زندگی بگاڑیں گے، اور اعمال بھرے ہوئے ہوگی. بہت مبارک، بہت مبارک.
تو وزیر صاحب نے وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھر لیے، بہت مبارک۔ آگے چل کر بڑا امتحان آ گیا۔ یہ چھوٹا امتحان تھا، اس میں تو یہ کامیاب ہو گئے۔ بڑا امتحان یہ آ گیا کہ یہ چھوٹے وزیر ہیں، بڑے وزیر صاحب کا حکم یہ ہے کہ جو ہمارا حکم ہے وہ پورا کرو۔ جیسے ہم چاہتے ہیں نا، اگر تم نے وزیر رہنا ہے تو ہمارا حکم مان کے کام کرو، یہ چھوڑا پرانا طریقہ، جیسے ہم چاہتے ہیں نا ایسے کام کرو۔ اب یہ امتحان آ گیا، اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو بچائیں تو وزارت کی کرسی گئی، اور وزارت کی کرسی کو بچائیں، اگر وزارت کی کرسی کو بچا لیں تو کیا نقصان ہوگا؟ پھر عمل ضائع کرنا پڑے گا۔ اعمال کو ضائع کریں تو وزارت کی کرسی بچ جائے گی، وزارت کی کرسی کو ضائع کریں تو عمل بچ جائے گا۔ تو جس وزیر نے وزارت کی کرسی کو ٹھوکر مار دی اور نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو گلے لگا لیا اور وزارت کی کرسی کو ٹھوکر مار دی، تو ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ غیب کی خبر کے یقین والے سب کہیں گے کہ اللہ کو کامیاب۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے عمل کا سودا نہیں کیا۔ کرسی جاتی ہے تو جائے، آتی ہے تو آئے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ تو غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ یہ اعمال والے تھے، اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ اور مشاہدے تجربے والے، جن کا یقین مشاہدے تجربے پر ہے، وہ وزیر صاحب کے گھر آ کر افسوس کریں گے کہ بڑا افسوس ہوا آپ کی وزارت چلی گئی، آپ کوئی حکمت بصیرت بھی تو کوئی چیز ہے، ایسے وقت میں تھوڑی سی حکمت سے کام لے لیتے تو آپ کی وزارت کی کرسی بن جاتی۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا آپ کی وزارت چلی گئی۔ جو مشاہدے تجربے والے ہیں نا، وہ آ کر افسوس کریں گے، اور غیب کی خبر والے کہیں گے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو گلے لگایا، اللہ اپنی قدرت سے دونوں جہانوں میں اس کو کامیاب کرے گا۔ تو کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ تو یہ کلمہ، یہ کلمے کا پہلا حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے، اور کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے، گزارش ہے کہ دیکھو، ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، سارے بھائی متوجہ نا بازار۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، وہ کبھی آپ کے طریقے پر چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، وہ آپ کے مبارک طریقوں کا سودا نہیں کریں گے۔ مقابلہ آئے گا، اللہ پاک امتحان لیں گے، امتحان لیں گے۔ حق تعالی شان اور شاد فرما رہے ہیں، کیا تم نے سمجھا ہم تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیں گے؟ حالانکہ ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمائیں گے اللہ پاک کہ ان کا یقین مادی اسباب پر ہے یا حضور والے اعمال پر ہے۔ مادی اسباب کا یقین دل سے نکلا ہوا ہو، اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہو، بہت مبارک ہے وہ تجارت، بہت مبارک ہے وہ تجارت کہ جس کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، اور بہت ہی نقصان والی وہ تجارت ہے کہ جس میں اللہ کا حکم نہیں ہے اور نبی کا طریقہ نہیں ہے، صرف شکلوں کو جمع کر کے یہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت مبارک ہے وہ وزارت جس کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں۔ بہت مبارک ہے وہ مزدوری کہ جس کی مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ تو یہ یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو یہ مادی اسباب کو اللہ رب العزت نے جو غیب کی خبروں میں اس کی حقیقت بتائی ہے کہ مادی اسباب ہم نے کیوں بنائے ہیں اور اس میں ہم نے کتنی طاقت رکھی ہے، اور جو ہم نے تمہیں اعمال عطا فرمائے ہیں اعمال میں کتنی طاقت ہے، یہ بھی غیب کی خبروں میں بتا دیا گیا۔
عمل کی طاقت بھی بتائی گئی کہ عمل کی کیا طاقت ہے، اور مادی اسباب کی طاقت بھی بتائی گئی کہ مادی اسباب میں ہم نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ یعنی مادی اسباب میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، اور اعمال میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ وہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ تو دونوں کو بیان کر دیا گیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، دیکھو کس طرح ہماری تربیت کے لیے کھول کھول کے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سارے بھائی متوجہ نا جی؟ آپ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ڈاواں ڈول تھی، زمین ہلتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑ جانے کا حکم دیا۔ پہاڑ زمین میں گڑ گئے اور زمین کا ہلنا رک گیا۔ تو فرشتوں کو اللہ کی قدرت پر بڑا ناز کہ دیکھو اللہ رب العزت کیسی قدرت والے ہیں کہ انہوں نے پہاڑ ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس سے زمین کا ہلنا رک گیا۔ تو فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے جو آپ نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ لوہا ہے۔ دیکھو بڑے بڑے مادی اسباب کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے سارے مادی اسباب بنتے ہیں نا، اس حدیث پاک میں ان بڑے بڑے اسباب کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تو لوہا ہے۔ تو پہلے فرشتوں کے سامنے پہاڑوں کی طاقت آ گئی تھی، مٹی کی طاقت آ گئی تھی، اب کون سی طاقت سامنے آ گئی بھائی؟ اب اس سے بڑی طاقت لوہا، اس کی طاقت سامنے آ گئی۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، یہ ہم سب کی تربیت کے لیے اللہ پاک اللہ نے انتظام کیا ہماری تربیت کا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں لوہے سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے جو آپ نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ آگ ہے۔ آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دے، تو اب کون سی طاقت سامنے آ گئی جی؟ مادی سبب کی آگ کی طاقت بھی سامنے آ گئی۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں آگ سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے جو آپ نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ پانی ہے۔ پانی تو آگ کو بھی بجھا دے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں پانی سے طاقتور بھی کوئی مخلوق جو آپ نے بنائی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ ہوا ہے۔ ہوا تو پانی کو بھی لے کے اڑ جائے، لو بھی سارا مادہ آ گیا اس میں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، لوہا، باقی چھوٹے چھوٹے اسباب تو سب اسی کی پیداوار ہے۔ یہ بڑے بڑے اسباب حدیث پاک میں آ گئے کہ ان کی کتنی طاقت ہے۔ اب فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں ہوا سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ میرے بندے کا وہ عمل، سارے بھائی متوجہ نا، میرے بندے کا وہ عمل جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ عمل زیادہ طاقت والا ہے۔ سارے مادے کے اوپر مادہ تو بتایا بڑا بڑا، اور عمل بتایا نفلی عمل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنا نفلی عمل ہے۔ تو ایک نفلی عمل سارے مادے کے اوپر بھاری ہے، سارے مادے پر بھاری ہے۔ تو نماز کا عمل، روزے کا عمل، حج کا عمل، زکوٰۃ کا عمل، تبلیغ کا عمل، صبح سے لے کے شام تک کے اعمال، اور شام سے لے کر صبح تک کے اعمال۔ جی اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو کامیابی کے لیے اعمال کا سرمایہ زیادہ عطا فرمایا۔ مادی اسباب کی طاقت اعمال کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہی یقین دل میں اتار دے کہ اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں اور مادی اسباب امتحان کے طور پر ہیں، تو پھر یہ چیزوں میں اعمال بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی چیزوں میں اعمال بھرے ہوئے ہوں گے۔ جو چیز ہوگی اس میں عمل بھرا ہوا ہوگا، اور اعمال بہت سارے ایسے ہیں، اللہ کی شان چیزیں ایسی نہیں ہیں
جو عمل کے بغیر جس پر زندگی بن جائے گی، ضرورتیں حاجتیں پوری ہو جائیں گی، زندگی نہیں بنے گی، محتاج کے محتاج ہی رہیں گے، وقتی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جتنے زمین پر جاندار ہیں ان سب کی روزی میرے ذمہ ہے، ضرورتیں تو وہ پوری کر دیں گے لیکن کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ تو صرف چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھائیں گے، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کے ذریعہ حضور والے اعمال ہیں۔ لیکن اعمال بہت سارے ایسے ہیں کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف عمل پر، دنیا کی چیزوں کے بغیر صرف عمل پر اللہ پاک زندگی بنا دیں گے، لیکن صرف چیزوں سے اعمال کے بغیر زندگی نہیں بنائیں گے۔ اس میں اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ اعمال کی یہ شان ہے، اعمال میں یہ شان ہے، اعمال کی یہ شان ہے کہ اس میں چیزیں ہوں تو پھر بھی کامیاب، اور چیزیں نہ ہوں، صرف عمل ہو تو پھر بھی کامیاب۔ یہ ایسی قدرت والے ہیں اللہ پاک۔ کس قدر اللہ جل شانہ کی مہربانی ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ اعمال ہیں۔ تو کوئی ایک عمل نہیں، آپ تلاش کریں کتنے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلا نمبر ہمارا کون سا ہے بھائی؟ جی پہلا نمبر کون سا ہے؟ دعوت ہے، کلمے کی دعوت۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا۔ تو جب آپ کلمے کی دعوت لے کر کسی کے دروازے پر جائیں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ دعوت دینے سے پہلے میری جیب میں مال ہے، میری جیب میں سونا چاندی ہے۔ دعوت کے عمل کو کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست صرف عمل پر، براہ راست دنیا کی چیزوں کے بغیر، چیزوں میں جو کچھ ملے گا وہ براہ راست نہیں، وہ تو چیزوں کے ذریعے سے ملے گا، اور چیزیں تو فانی میں فنا ہو جائیں گی، لیکن براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ ہے دنیا کی چیزوں کے بغیر۔ دعوت کے عمل کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے دروازے پر جا کر دعوت دی، اللہ اکبر، کس قدر اللہ کے خزانوں سے کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے۔ کوئی سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کا عمل ہے سارے نبیوں کا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے اور شکلوں سے پاک ہے، شکلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کس قدر اللہ رب العزت کو یہ دعوت اللہ کی طرف بلانا کتنا اللہ نے پسند فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والے جب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی کوئی ایک ہی بات نہیں، اللہ کو بہت ساری باتیں پسند ہیں۔ سچ بولتے ہیں، اللہ کو پسند ہے، غیبت نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، اللہ کو بہت ساری باتیں پسند ہیں۔ لیکن یہ جتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، سارے بھائی متوجہ نا مزہ، ایمان والے جتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی ساری اچھی اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے، اللہ ہی کی پسندیدہ روش پر چلے، اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے، اس کا قول اور فعل بندوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں مؤثر ہو، اور جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو، اور اللہ کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اور اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو، اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے، اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی عمریں صرف کی تھی۔ اتنا اونچا عمل اور شکلوں سے پاک ہے، شکلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ، تو یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوگا، لیکن چیزیں فانی ہیں، اس کا فائدہ فانی ملے گا، فانی ملے گا اور محدود ملے گا، اور براہ راست اللہ کی قدرت سے جو فائدہ ہوگا
وہ لامحدود ہوگا اور غیر فانی ہوگا. اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ کی قدرت لامحدود ہے تو لامحدود فائدہ ملے گا. اللہ کی قدرت غیر فانی ہے تو غیر فانی فائدہ ملے گا. براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ دنیا کی چیزوں کے بغیر. پہلے تو یہ بات آ گئی کہ چیزوں میں اعمال بھر لو. پہلے تو یہ بات آ گئی کہ صرف مادی اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. پھر یہ بات آ گئی کہ اچھا بھی چیزوں میں اعمال بھر لو. اب گزارش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. براہ راست عمل پر اللہ پاک زندگی بنائیں گے. نماز کے لیے تاجر بھی آئیں گے، زمیندار بھی آئیں گے، مزدور بھی آئیں گے، صدر وزیر صاحب بھی آئیں گے. جب یہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے تو یہ دنیا کے ساز و سامان ساتھ لے کر آئیں گے یا چھوڑ کر آئیں گے؟ سارے کے سب چھوڑ کر آئیں گے. اور فرمایا کہ نماز میں جب آؤ تو چیزوں کو چھوڑ کر آؤ، اور جب نماز میں آ جاؤ تو چیزوں کا خیال بھی چھوڑ دو. چلو بھائی چیزیں تو چھوڑی تھی نا تو چیزوں کا خیال بھی چھوڑ دو. تو نماز کے عمل پر دنیا کی چیزوں کے بغیر جب نمازی آتے ہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بھئی ہماری جیب میں کچھ نہ کچھ مال تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو نماز کے لیے کچھ سونا چاندی ہونا چاہیے. نہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو چیزوں کو بھی چھوڑ کر آتے ہیں اور چیزوں کا خیال بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز کے عمل پر براہ راست اپنی قدرت سے اللہ پاک کامیاب کریں گے دنیا کی چیزوں کے بغیر. دنیا کی چیزوں کے بغیر، دنیا کی چیزوں کے بغیر صرف عمل پر کامیاب کر دیں گے، لیکن صرف چیزوں پر کامیاب نہیں کریں گے کہ چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھائیں کہ ہمارے پاس دیکھو، ہمارے گھر میں چیزوں کو انبار تو دیکھو، ہمارے گھر کے اندر ساز و سامان تو دیکھو. اس پر اللہ کامیاب نہیں کریں گے. اعمال بھرے ہوئے ہوں گے بہت مبارک، لیکن اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا تعلق نہیں ہے. نماز کے لیے کوئی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے. کس قدر اللہ نے مبارک عمل عطا فرمایا کہ سارے احکامات اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے. نماز کا عمل اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل عطا فرمایا. کتنا اونچا عمل ہے. اور نماز میں اللہ اکبر جب ہم دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو دعوت جو ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو سناتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن جب نماز میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو براہ راست اللہ کی بڑائی اللہ کو سناتے ہیں. اللہ کی بڑائی کس کو سناتے ہیں نماز میں؟ اللہ بندے کے درمیان میں کوئی نہیں ہے، بس اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں. اور نماز میں تو اللہ کی بڑائی سنا رہے ہیں. اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی، اہتمام نماز. ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ کی بڑائی سنا رہے ہیں. جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جناب؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اللہ کی بڑائی. اور بھی وضو میں دعائیں ہیں، اللہ کی بڑائی. پھر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی. چوتھا کلمہ بہت مبارک. پھر جب مؤذن جب اذان کہتا ہے وہ کس کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اللہ کی بڑائی. اور سننے والے جو جواب میں وہی دہراتے ہیں تو سننے والے کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے، اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی. اور پھر اب نماز میں داخل ہو رہے ہیں پھر اللہ کی بڑائی. نماز میں داخل ہوتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی. الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کس کی بڑائی بیان کری ہے؟ اللہ کی بڑائی. قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، اور رکوع میں بھی اللہ کی بڑائی، سجدے میں بھی اللہ کی بڑائی، قعدے میں بھی اللہ کی بڑائی، اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی. اللہ اکبر. کیسے اللہ پاک نے ایمان والوں پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیے، نماز کا برکہ فرمایا. جب قیام میں ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اب رکوع میں جانا ہے،
تو رکوع میں جاتے ہوئے درمیان میں کس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی۔ پھر رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جا کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، اللہ کی بڑائی۔ پھر سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں جا کر کس کی بڑائی؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا۔ کم از کم کتنی بار کہتے ہیں جناب؟ اور اللہ، اور اگر کوئی لطف اٹھانا چاہیں تو بار بار اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ تو نماز تو اللہ کی بڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ کلمے کی دعوت کے ذریعے سے بھی اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارو، اور نماز